السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ آج کل ہمارے سماج میں اور خاص کر ہماری تعلیمی اداروں میں ہر طرف سے انگلیاں اٹھ رہی ہے کہ یہ ادارے اخلاقی بے روی کے اڈے کیوں بنتے جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان کیوں ڈرگ ایبیوز یا ڈرگ ایڈکٹ بنتے جا رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے جو آدم ساز کہلاتے تھے تو پھر یہ مشن کیوں الٹا ہو گیا؟ اس کی 4 وجوہات ہیں، اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان دل بہلائی کے لیے یا اس دنیا سے کبھی بیگانہ ہونے کے لیے یا زندگی میں رنگینی اور لطف امسات حاصل کرنے کے لیے ڈرگس کا استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سخت درد اور بیماری میں وہ ان دوائیوں کا استعمال کرتا ہے اور پھر انہی ڈرگس پر انحصار کر کے دھیرے دھیرے وہ انہی پر ڈپینڈنٹ بن جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ گہرے کنی صورتحال میں جیسے بے روزگاری میں، سماجی مشکلات میں، اور کہیں کہیں دیکھنے میں آیا کہ اکیڈمک پرابلمز، اور چوتھی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ والدین کی عدم توجہی، جو میری نظر میں سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں 190 ملین ڈرگ یوزرز ہے، انجیکشن سے، پلز سے اور پین کلرز کی اوور ڈوزز سے جتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے ہی لوگ خودکشی یا روڈ ایکسیڈنٹ میں اور والدین کی عدم توجہی سے مرتے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ والدین اپنے بچوں کو شفقت، محبت اور خاص کر ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ اس وقت زیادہ بھی سنگین ہو جاتا ہے جب دونوں والدین ملازمت میں ہوں، اور پھر بچے کی سیرت پر ماحول اور فطرت کا بڑا اثر یا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ مثلا ہم لیتے ہیں سب سے پہلے ماحول کا، جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں کہ سگریٹ مت پیو لیکن خود پیتے ہیں، جھوٹ مت بولو لیکن خود جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح جو ہم بچے کو کہتے ہیں وہ چیزیں ہم خود نہیں کرتے۔ رہی دوسری بات فطرت کی، جیسے جس قسم کا پودا ہوگا ویسا ہی پودا اگتا ہے۔ مثلا کبھی یہ نہیں ہوا کہ سیب کے درخت سے اخروٹ کا درخت اگا اور گلاب کی شاخ سے انگور کی بیلی۔ اس طرح سے حیوانات میں ہم دیکھتے ہیں شیر سے شیر، ہاتھی سے ہاتھی اور کتے سے کتے ہی جنم لیتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک ماں نے اپنے بیٹی سے خفا ہو کر کہا کہ بیٹا تم بہت ناکارہ ہو، نالائق ہو۔ تو بیٹا بولا آپ ہی نے ہمیں جنم دیا۔ اسی طرح میری نظر میں ایک واقعہ گزرا ہے کہ جب بچے ٹائم پہ گھر پہنچے تو ان کے والدین جو دونوں ملازمت کر رہے تھے، تو جب انہوں نے 2 والدین میں سے کسی کو نہیں پایا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہم دونوں جو ہے یتیم ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ تو ایسی صورت میں اور اس صورت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ریڈیو، ٹی وی، پریس اور سوشل میڈیا کو برائے کار لا کر اس برائی کو ختم کیا جائے اور ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے پائے، تب اس برائی کا کسی حد تک جو ہے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔